اگر آپ کسی انسان کو چاہتے ہو، اسے پسند کرتے ہو، اس کے بغیر آپ نہیں رہ سکتے، وہ انسان آپ کا سب کچھ ہے، تو ضروری تو نہیں کہ وہ انسان آپ کو مل بھی جائے۔ ہر وہ چیز جس کی انسان کو طلب ہوتی ہے وہ اس کے قریب ہو، دن رات ہو، آس پاس ہو، یہ ضروری تو نہیں۔ اگر زندگی میں سب کچھ حاصل ہو جائے گا تو خدا سے کیا مانگو گے؟ یہاں پر مجھے ایک بات یاد آ گئی، کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اگر زندگی میں سب کچھ مل جائے گا تو تمنا کس کی کرو گے؟ اگر زندگی میں سب کچھ مل جائے گا تو تمنا کس کی کرو گے؟ کچھ ادھوری خواہشیں ہی تو زندگی جینے کا مزہ دیتی ہیں۔ میں یہ بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جو چیز آپ سے چھین لی جاتی ہے یا وہ خود آپ سے دور ہو جاتی ہے تو اس میں خدا کی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے، اور اس میں ہماری بہتری ہوتی ہے۔ اور بے شک جو راز خدا جانتا ہے وہ ہم انسان نہیں جانتے۔ خدا کے فیصلوں پر خود کو راضی کرنا سیکھیں۔ جو چیزیں آپ سے دور چلی گئی ہیں انہیں خدا کی مرضی سمجھ کر قبول کر لیں، کیونکہ پھر یوں ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ خدا کا فیصلہ آپ کے حق میں بہت بہتر تھا، اور آپ ایک ایسے شخص کے لیے اپنے آنسو ضائع کر رہے تھے جو آپ کا کبھی تھا ہی نہیں۔ اگر وہ آپ کو نہیں ملا تو اس میں بھی آپ کو بہتری نظر آئے گی، اور پھر آپ اس ذات کا شکر ادا کرو گے اور آپ خدا کے اور قریب ہو جاؤ گے۔ اس کے ساتھ اپنی بات شیئر کیا کرو گے اور وہ آپ کو اس کا جواب بھی دے گا۔ جتنا آپ خدا کے قریب جاؤ گے خدا بھی اس سے زیادہ آپ کے قریب آئے گا، کیونکہ خدا اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ پھر ہم کو اس کے فیصلوں پر ملال نہیں ہونا چاہیے، اس کے ہر فیصلے پر آمین بولنا چاہیے۔ خدا آپ سب کے ساتھ ہو اور آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین۔ وقت بہت جلدی بدل جاتا ہے اور لوگ وقت سے بھی جلدی بدل جاتے ہیں۔ جو لوگ ہمارے ساتھ ہنستے ہیں، ہمارے ساتھ روتے ہیں، ہر خوشی ہر غمی میں شریک ہوتے ہیں، جن سے ہماری خوشیاں وابستہ ہوتی ہیں، وہی لوگ ہم سے پل بھر میں بچھڑ جاتے ہیں۔ تمہارے اور میرے معاملے میں بھی وقت نے کچھ ایسی ہی چال چلی تھی۔ وقت بدل گیا، اور افسوس کہ تم بھی وقت کے ساتھ بدل گئی۔ میری بہت سی امیدیں وابستہ تھیں آپ سے، کیا کچھ سوچ رکھا تھا میں نے، میرے سارے خواب توڑ کے چلے گئے آپ کو ذرا بھی مجھ پہ ترس نہیں آیا۔ وہ کون تھا ایسا انسان جو مجھ سے زیادہ آپ کو پیار کرنے لگا تھا، جس کی وجہ سے آپ نے مجھ سے منہ موڑ لیا؟ میں ایک بات جانتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ پیار آپ کو کوئی نہیں کر سکتا، اور یہ آپ بھی جانتے ہو۔ مانا کہ میں آپ سے دور ہوں، مگر میں اب بھی چاند سے آپ کی باتیں کرتا ہوں، آپ کی شکایتیں کرتا ہوں، آپ کا حال پوچھتا ہوں، اور پھر اپنی بے بسی پہ آنسو بہاتا ہوں، اور کبھی تمہاری شرارتوں کے قصے سناتا ہوں، اور یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ مجھے سن رہا ہو، اور جیسے تمہیں دیکھ رہا ہو، اور چاہتا ہو کہ میں ڈھیر ساری باتیں کروں۔ پر جب تمہاری بے وفائی کا یاد آتا ہے تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، اور تمہیں یاد کرتے کرتے سو جاتا ہوں۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ کوئی کسی کے لیے نہیں مرتا۔ جب کوئی لڑکا یا لڑکی
जिसे वो प्यार करते हैं अगर उसे बोल दे कि मेरे सर में दर्द है, तो वो लड़का या लड़की उसको प्यार से कुछ बोलते हैं और कहते हैं कि अब दर्द ठीक हुआ, तो वो लड़का या लड़की आगे से कहते हैं कि हाँ अब ठीक हो गया है। तो वो लोग इस बात को पता नहीं किस अंदाज से देखते हैं और कहते हैं कि अगर ऐसे दर्द ठीक होने लगे तो लानत है हमारी डिग्रियों पर। तो आज मैं उन लोगों से कुछ कहना चाहूँगा कि आप लोग क्यों अपनी डिग्रियों पर लानत भेजते हैं। बेशक मैंने और आपने कभी किसी को किसी के लिए मरते नहीं देखा, लेकिन आपने कभी किसी से प्यार किया है? जब खुद पे बात आती है ना, तो फिर समझ आती है कि मरना मौत को नहीं कहते और इंसान सच में नहीं मरता, लेकिन उसका दिल मर जाता है, उसकी खुशियां मर जाती हैं, उसके ख्वाब टूट जाते हैं, उसे खुद का ख्याल नहीं रहता। वो इंसान जो अपनी चीज़ों के लिए दूसरों से लड़ा करता था, वो आज अपनी चीज़ें दूसरों को दे देता है। हाँ, ये आपकी बात ठीक है कि इंसान सच में नहीं मरता, क्योंकि मौत का एक वक़्त मुकर्रर है और वो मौत इतनी तकलीफ़ नहीं देती जितना मौत से पहले ज़िंदगी में मर जाना तकलीफ़ देता है। इसीलिए कुछ बोलने से पहले सोच लिया करें कि आपके अल्फाज दूसरों पर क्या असर करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। खुदा आपके साथ हो। आमीन।